چلائیں. بس میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو آج کے اس خطبے کے اندر میں قربانی کی دعا بتلاتا ہوں. اس دعا کو آپ بہت آسانی سے پڑھ لیں گے. کسی مولوی کے چکر میں مت رہیے. کسی بھی حافظ جی کو لے جا کر گھر گھر گھمائیے اور کہیے کہ دعا پڑھیے. حافظ جی ہاں دعا ہو گئی، اب آپ لٹا رہے ہیں اور کریے. میرے بھائیوں، پوری رات کل میں نے اسی میں گزار دی. مجھے 5 حدیثیں ملی ہیں قربانی کرنے کی. قربانی کے جانور پر جب آپ چھری چلائیں تو سب سے پہلی بہت آسان، ہر آدمی اس دعا کو پڑھ سکتا ہے. دل میں آپ نیت کر لیجئے کہ اللہ، جب آپ ذبح کریں تو ذبح کرنے سے پہلے آپ جانور کو سامنے کھڑا کر کے نیت کر لیں کہ اللہ یہ قربانی میری طرف سے اور میرے پورے گھر کی طرف سے ہے. جب آپ اس میں یہ کہیں گے میری طرف سے اور میرے گھر کی پورے گھر کی طرف سے، تو یاد رکھیے گا گھر میں آپ کے ماں باپ دادا دادی پردادا پردادی سب شامل ہو جائیں گے، چاہے وہ زندہ ہو یا نہ ہو. لہذا ثواب ان کو اتنا ہی ملے گا جتنا آپ کو ملے گا. طبعاً وہ ثواب میں شامل ہوں گے. یہ قربانی کا سب سے بہترین طریقہ ہے. میت کی طرف سے قربانی کی دلیل کیا ہے؟ نہیں، میرا جمعہ کا خطبہ سن لیجئے گا، یوٹیوب پہ ہے، اس کا لنک آپ کو مل جائے گا. آپ سن لیجئے گا پوری تشریح کے ساتھ کہ میت کی طرف سے قربانی کا کیا حق ہے. میرے بھائیوں، آج میں جو بتلانا جا رہا ہوں وہ سن لیجئے. کسی بھی حافظ اور مولوی کو گھر گھر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے چکر میں اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ کسی کی قربانی 10:30 بجے ہو رہی ہے اور کسی کی 11 بجے ہو رہی ہے. کیوں؟ دعا پڑھنے والا نہیں آیا. آپ پہلی حدیث جو صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 1966 ہے. حدیث نمبر صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1966. آپ قربانی کے جانور کو لٹائیں اور اس کے اوپر آپ چھری چلائیں. بس آپ کو نیت پہلی کر لینا، اللہ اس کا ثواب مجھے اور میرے پورے گھر والوں کو ملے. یہ قربانی میری اور میرے پورے گھر والوں کی طرف سے. جب آپ چھری چلائیں تو کہیں بسم اللہ واللہ اکبر. بس یہ صحیح حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، کوئی ثواب میں کمی نہیں ہوگی. اگر آپ اتنی لمبی دعا نہیں پڑھ پا رہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اگر آپ اتنی لمبی دعا نہیں پڑھ پا رہے، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس دعا کو پڑھیں. آپ اتنا ہی کہہ دیجئے بسم اللہ واللہ اکبر. جیسے سجدے کی کئی دعا ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی دعا ہے. سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی دعا ہے. سبحان ربی الاعلی، یہ بھی دعا ہے. اگر آپ کو وہ 2 دعا یاد نہیں، کوئی بات نہیں، سبحان ربی الاعلی پڑھ لیجیے، آپ کی نماز ہو جائے گی. اسی طریقے سے آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلا دیتے ہیں، آپ کی قربانی ہو جائے گی. دوسری دعا بسم اللہ واللہ، پہلی دعا تو ہم نے آپ کو بتا دی، بس یہ 5 دعا بتا رہا ہوں، بات کو ختم کر رہا ہوں. بسم اللہ واللہ اکبر پہلی دعا، نیت وہی کرنا پڑے گی، اللہ اس کو میری اور میرے پورے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما لے. بسم اللہ واللہ اکبر. دوسری دعا مسلم شریف کی حدیث نمبر 1966 ہی کے اندر وہ حدیث ہے، اسی حدیث کے آگے ہے، بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منک ولک. اب آپ جب ذبح کر رہے ہیں تو آپ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک. یہ دوسری دعا ہے. تیسری دعا بسم اللہ واللہ اکبر اللہم تقبل من. اب آپ خود کر رہے ہیں تو اللہم تقبل منی واہل بیتی، واہل بیتی، اللہ اس کو میری طرف سے اور میرے پورے گھر کی طرف سے قبول فرما لے. یہ عربی میں ہو گیا ہے، ویسے آپ نے اردو میں نیت کی تھی، اب آپ عربی میں کہہ رہے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر اللہم تقبل منی واہل بیتی. اگر ہم مولانا عبداللہ صاحب کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، ان کا جانور ہے، اور ہم چھری چلا رہے ہیں، تو ہم کہیں گے اللہم تقبل من عبداللہ واہل بیتہ. بس میرے بھائیوں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے، ہم چھری چلا رہے ہیں، جانور ان کا، اللہ اس کو عبداللہ کی طرف سے اور ان کے پورے گھر کی طرف سے قبول فرما لے. بسم اللہ واللہ اکبر. بہت آسان ہے میرے بھائیوں. اور چوتھی دعا بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منک ولک اللہم تقبل منی واہل بیتی. اور 5ویں دعا وہی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین
میرے بھائیوں, اور یہ پوری دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ کہیں بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منک ولک تقبل منی واہل بیتی. یہ تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے, لیکن تعجب یہ ہے کہ اتنی لمبی دعا نہ بخاری میں ہے, نہ مسلم میں ہے, نہ ترمذی میں ہے, نہ نسائی میں ہے, نہ ابن ماجہ میں ہے. سنن یعنی جو سیاست حدیث کی 6 مشہور کتاب ہے ان میں یہ دعا ہی نہیں ہے اتنی لمبی دعا. یہ مسند احمد کی دعا ہے لیکن حدیث صحیح ہے. میرے بھائیوں غور کرو, اس لیے بہت آسانی کے ساتھ آپ جائیے اور چھری تیز کریے اور جانور کو بہت ہی آسانی کے ساتھ ذبح کریے, اس کو زیادہ تکلیف نہیں دیجیے, اور اسی میں آپ اپنے اور اپنے گھر والوں کو بھی شامل کر لیجیے. اس میں آپ کے مردے بھی شامل ہو جائیں گے, آپ کی میت بھی شامل ہو جائے گی. اور اگر پورا جانور آپ ذبح کر رہے ہیں تو 2 جانور ہونا چاہیے, ایک آپ اپنے لیے اور دوسرا جانور اگر آپ کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے والدین کے لیے کریں, لیکن اس کا پورا گوشت آپ کو تقسیم کرنا پڑے گا. گرمی ہے, زیادہ لمبا خطبہ مناسب نہیں ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے. الہ